اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب کی کل آیت نمبر 35 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 36 اور 5واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 36 سے نوٹ کریں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ اور نہیں ہے لِمُؤْمِنٍ کسی مومن مرد کے لیے وَلَا مُؤْمِنَةٍ اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول امراً کسی معاملے میں ان یکونا یہ کہ باقی ہو باقی کو بریکٹ میں لکھ لیں، یہ کہ باقی ہو لہم الخیرۃ ان کے لیے کوئی اختیار من امرہم اپنے معاملات میں، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ ہی مومنہ عورت کے لیے کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی کام میں، یہ کہ باقی ہو ان کے لیے کوئی اختیار اپنے معاملات میں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اور جو کوئی بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی فقد غل پس تحقیق وہ بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا مبینا صریح گمراہ۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اچھا، اس آیت کا نا ایک شان نزول ہے۔ میں نے آپ کو پہلے یہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ غلام تھے۔ ٹھیک ہے، کسی قبیلے کی دشمنی میں آپ ننیال میں تھے تو وہاں باہر سے اغوا ہو گئے تھے، اور پھر بکتے بکتے عکاظ کی منڈی میں پہنچے تھے، جہاں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، انہوں نے ان کو خرید لیا تھا اور لا کر حضرت خدیجہ کو دے دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے ان کو آزاد کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر مامور کر دیا تھا، اور پھر جب ان کے والد ان کے غم میں بہت روتے تھے، اور بڑی تلاش ان کی فیملی نے کی تھی، کیونکہ وہ کوئی نسلاً غلام تو نہیں تھے نا، وہ تو اس طرح اغوا ہو گئے تھے، پھر ان کو غلام بنا لیا گیا تھا اور منڈی میں بیچ دیا گیا تھا۔ تو ان کے والد ان کے غم میں اتنا روتے اور اشعار پڑا کرتے تھے۔ پھر جب ان کو پتہ چلا کہ وہ مکہ میں خاندان قریش کے پاس ہیں تو وہ ان کو لینے بھی آئے تھے، لیکن حضرت زید بن حارثہ نے اس وقت جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہوں نے بڑے خوبصورت کلمات بھی کہے تھے جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس پر حضرت زید بن حارث کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد سارے لوگ ان کو، جو اس سوسائٹی کے لوگ تھے، زید بن محمد کہہ کر بلاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ آزاد ہوئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرنا چاہا، تو اس کے لیے اپنی پھوپھی زاد زینب کا انتخاب کیا۔ اب زینب جو تھی وہ خاندان قریش سے، زینب کی جو والدہ ہیں ان کا تعلق بھی خاندان قریش سے تھا، اور آپ کو پتہ ہے عرب میں نسب کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، خاندان کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور پہلے سے سب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ حضرت زید بن حارث کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ حالانکہ وہ کوئی غلام نہیں تھے، لیکن غلامی کی صورت میں بکتے ہوئے آئے تھے نا، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی چیز تھی کہ حضرت زید جو ہے وہ غلام ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شروع سے ہی اس رشتے پر وہ خوش نہیں تھی کہ ان کا نکاح حضرت زید سے ہو، اور ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ ابن جہش، وہ بھی خوش نہیں تھے۔ خود حضرت زینب کی جو والدہ تھی نا، ان کا تعلق تو خاندان قریش سے تھا، لیکن شادی ان کی بنو اسد میں ہوئی تھی۔ یہ بھی عربوں کا ایک بہت معزز خاندان تھا، تو خاندان کو بڑا وہ لوگ دیکھا کرتے تھے اور اچھے خاندانوں میں رشتے کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے نہ اس رشتے پر حضرت زینب خود مطمئن تھی، نہ ان کے بھائی مطمئن تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس رشتے میں کچھ مصلحتیں تھیں، کچھ حکمتیں تھیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خاندانی غرور ختم کرنا تھا،
دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں حضرت زینب کا نکاح نبی علیہ السلام سے کروانا تھا، اور یہ پریکٹیکلی عرب معاشرے میں جو ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ وہ نکاح نہیں کیا کرتے تھے لوگ، اور اس کو بہت معیوب سمجھتے تھے، تو اس رسم کو بھی ختم کرنا تھا، اس کلچر کو بھی ختم کرنا تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے حضرت زینب سے کہا کہ وہ حضرت زید کا آپ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، تو حضرت زینب نے اس بات کو پسند نہیں کیا، تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا اللہ اور اس کا رسول جب کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ کوئی نافرمانی کرے گا، تسلیم نہیں کرے گا، تو یہ صریح گمراہی میں پڑے گا، واضح گمراہی میں پڑے گا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی نا، تو حضرت زینب اور ان کے بھائی سمجھ گئے کہ یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہٰذا بغیر پس و پیش کے انہوں نے اس نکاح کی آفر کو قبول کر لیا۔ دیکھیں، دنیا کے جو امور ہیں ان میں یہ بات واضح تھی کہ دنیا کے جو امور ہیں، جب نبی علیہ السلام ان امور میں کسی کام کا حکم دیتے نا، تو وہ وجوب کا درجہ نہیں رکھتا تھا۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ حضرت زینب نے کیوں انکار کیا تھا، پہل وہ کیوں نہیں رضامند تھی، تو اس کی ایک وجہ تو یہ کفر نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں تو کیوں یہ اصل میں حکم وجوب کے درجے میں نہیں، جب دنیا کے کسی امور میں کسی کام کا حکم دیتے ہیں نا نبی، تو وہ وجوب کے درجے میں نہیں آتا بلکہ مستحب ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت زینب اس کو شروع میں مشورہ سمجھ رہی تھی، حکم نہیں سمجھ رہی تھی۔ جیسا کہ دیکھیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور وہ اصل میں لونڈی تھی حضرت بریرہ، تو ان کو جب ان کے مولا نے آزاد کر دیا تھا، تو اسلام میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مولا اپنی باندی کو آزاد کر دے تو وہ باندی کسی کی بیوی ہو تو پھر اس کو اختیار ہوتا ہے کہ آزاد ہونے کے بعد وہ اپنے پہلے نکاح کو برقرار رکھتی ہے، اس کو ختم کرتی ہے، اس کو آپشن ہوتا ہے اس کے پاس۔ تو حضرت بریرہ کو جب ان کے مولا نے آزاد کیا نا، تو ان کے پاس یہ آپشن آیا کہ چاہے وہ نکاح کو باقی رکھیں اور چاہے تو ختم کر دیں۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ میں اس نکاح کو ختم کرتی ہوں۔ تو حضرت مغیث جو تھے ان کے شوہر، وہ حضرت بریرہ سے عشق کی حد تک محبت کرتے تھے، تو بہت زیادہ اس فیصلے سے ٹینشن میں چلے گئے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں وہ گھومتے تھے اور سر پر خاک ڈالا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو حضرت بریرہ کو بلا کر کہا تم ان کو مت چھوڑو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو نا انسان کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کیا ہے، مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا آپ کا مشورہ ہے تو میں اس پر عمل نہیں کرتی، یعنی میں ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیث کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے کہ دیکھو ایک طرف ان کے شوہر کا عشق ہے کس حد تک پہنچا ہوا، اور ایک طرف بریرہ کی اپنے شوہر سے بیزاری اور نفرت دیکھو۔ تو اس وقت دنیا کے جو معاملات ہوتے نا، ذاتی معاملات، اس میں جب نبی علیہ السلام کوئی حکم دے دیتے تو اس میں یہ وجوبی حکم نہیں ہوتا تھا، ایک مشورہ ہوتا تھا۔ اسی طرح جو اسلام کا پہلا خلا کا کیس ہے جس کا تذکرہ میں نے پیچھے سورۃ النساء میں بھی کیا ہے، یاد ہے کسی کو؟ اسلام میں پہلی خلا کا جو واقعہ ہے، حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی اور کہا تھا کہ میری شادی ہوئی اور میں نے اس پہلے شوہر کو دیکھا نہیں تھا، نکاح کے بعد میں نے دیکھا، تو ان کی اور میری شکل میں بہت فرق ہے۔ حضرت جمیلہ خود بہت خوبصورت تھیں، اور جو ان کے شوہر تھے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قد بھی چھوٹا تھا اور رنگ بھی گہرا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے شوہر کے دین اور اخلاق پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بالکل میچ کی شادی نہیں ہے، بے جوڑ شادی ہے، تو میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ثابت کو بلایا تھا اور کہا تھا تم ان کو طلاق دے دو، اور جو ان کا مہر رکھا ہے نا باغ وہ واپس لے لو۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت جمیلہ کو طلاق دے دی تھی اور اپنا جو مہر ہے وہ واپس لے لیا تھا۔ تو حضرت ثابت سے جو آپ نے کہا تھا نا طلاق دے دو، یہ بھی وجوبی حکم نہیں تھا، یہ بھی ایک مشورہ تھا، کیونکہ طلاق کا حق بھی اللہ نے مرد کو دیا نا، عورت کو نہیں دیا۔ اس وقت نبی علیہ السلام ایک جج کی حیثیت سے تھے، اور یہ آپ نے حضرت جمیلہ کی یہ ذمہ داری لی تھی
اور پہلے حضرت ثابت سے خود کہہ چکی تھیں، جب بیوی کے کہنے پر شوہر طلاق نہیں دے رہا ہو نا تو پھر ایک جج کی جو حیثیت ہوتی ہے نا، پھر وہ جب بیوی کے کہنے پر شوہر نہیں دے رہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی شوہر سے مطالبہ کیا، تو اس نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ویلیو تھی، تو اس نے اس بات کو سمجھا کہ واقعی میری بیوی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو انہوں نے پھر طلاق دے دی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حکم حضرت زینب نے اور ان کے بھائی نے شروع میں اس لیے انکار کیا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مشورہ نہیں ہے، وجوبی حکم ہے، کیونکہ اس میں نکاح میں حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں. اور ایک اور بات بھی اس ضمن میں آپ سمجھ لیں کہ اگرچہ یہ شان نزول کے لحاظ سے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے ضمن میں یہ آیت ہے، مگر اس کا اطلاق اللہ اور اس کے رسول کے ہر قسم کے احکامات پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب کسی بھی فیصلے کی خلاف ورزی میں کسی مومن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ جو موجود ہے اس کے خلاف وہ کرے. وہ ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ گمراہی میں جا پڑے گا. اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 37. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِذْ اور جب، تقولو آپ فرماتے تھے، لِلَّذِي اس شخص کو، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ انعام کیا تھا اللہ نے جس پر، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور آپ نے بھی انعام کیا تھا اس پر، امسک علیک زوجک، امسک روک کے رکھو، علیک اپنے پاس، زوجک اپنی بیوی کو، روک کے رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وتخفی فی نفسک اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں، ماللہ مبدیہ جس کو اللہ ظاہر کرنے والا، جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ چھپاتے تھے اپنے جی میں، اللہ ظاہر کرنے والا تھا جس کو، وتخشى الناس اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈر رہے لوگوں سے، اور کون سی ایسی چیز جو آپ دل میں چھپا رہے تھے، یہ میں تفسیر میں بتاؤں گی. واللہ احق اور اللہ زیادہ حقدار ہے، تخشاہ یہ کہ آپ ڈریں اس سے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے یہ کہ آپ ڈریں اس سے. فلما قضا زید پھر جب پوری کر لی حضرت زید نے، منہا ان سے، ہا پروناؤن حضرت زینب کے لیے ہے، پھر جب پوری کر لی حضرت زید نے، منہا ان سے، وطرن اپنی حاجت، یعنی نکاح کے بعد ان کو طلاق دے دی اور انہوں نے اپنی عدت بھی پوری کر لی. پھر جب پوری کر لی زید نے ان سے اپنی حاجت، زوجنا کہا، زوجنا نکاح کر دیا ہم نے، کا آپ کا، ہا ان سے یعنی حضرت زینب سے، لکی لا یکونا اور اس کی ایک حکمت اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، لکی لا یکونا تاکہ نہ رہے، علی المؤمنین ایمان والوں پر، حرجن کوئی بھی تنگی، فی ازواج ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں، تاکہ نہ رہے ایمان والوں پر کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں. اذا قضوا جب وہ پوری کر چکیں، اذا قضوا منہن وطرا جب وہ پوری کر چکے ان سے اپنی حاجت، وکان امر اللہ مفعولا اور ہے حکم اللہ کا مفعولا ہو کر رہنے والا. اچھا نکاح تو ہو گیا تھا اب، کیونکہ اس میں اللہ کی بھی طرف سے اللہ کی بھی مرضی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ حضرت زینب اور زید کا نکاح ہو جائے، اور تو نکاح تو ہو گیا تھا، مگر ان دونوں کے مزاج میں نا ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی. دیکھیں اسلام نے جو مسئلہ کفف بتایا ہے نا، اس میں وہ اس لیے ہے کہ مسئلہ کفف کی رعایت اسلام نے اس لیے رکھی ہے تاکہ مرد اور عورت میں نا ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو، مطابقت پیدا ہو. حضرت زینب کے مزاج میں بھی قدر حدت تھی، تو بات میں الجھاؤ پیدا ہونے لگا، تو حضرت زید نے پھر اس بات کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہ آپ کہ ہمارے جو مزاج ہیں وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، مطابقت نہیں ہے.
تو میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تھا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، روک کر رکھو اپنی بیوی کو، جتنا ہو سکے نباہ کرو اور اللہ سے ڈرو. یہ آیت شروع ہوتی ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا. تو اس شخص سے مراد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ نے حضرت زید پر کیا انعام کیا تھا؟ سب سے پہلے تو دشمنوں سے ان کی جان کی حفاظت کی تھی، اور پھر غلامی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ جیسی نیک خاتون کے پاس ایک سخی خاتون کے گھر میں پہنچا دیا تھا. وہاں پر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تربیت پل رہے تھے. پھر غلامی سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا. تو یہ انعام کیا تھا اللہ نے. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور نبی علیہ السلام نے کیا انعام کیا تھا ان پر؟ ان کی اچھی طریقے سے پرورش کی تھی، تربیت کی تھی. اور حضرت خدیجہ کے گھر میں ہی پل رہے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ان کی اپنی بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں ان کی اپنی تھیں. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، ان سب کی تربیت ہو رہی تھی یہاں پہ. تو یہ ایک بڑا احسان تھا اللہ کے نبی کا حضرت زید پر. دوسرا، آزاد کر کے بیٹا بنانا. وہ دور تو غلامی کا رواج تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، اپنا بیٹا بنا لیا تھا. پھر پھپھی ذات سے نکاح کرنا، یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ جب اولاد کے لیے نا ہر ماں باپ ایک اچھی اس کا رشتے کا انتخاب کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے حضرت زید کے لیے حضرت زینب مناسب لگی تھی. ٹھیک ہے، تو پھپھی ذات سے نکاح کرنا یہ بھی آپ کا ایک احسان تھا. تو آپ اس کو سمجھا رہے تھے اپنے بیٹے کو حضرت زید کو کہ بھی ایسا نہ کرو، ابھی روک کر رکھو اور اللہ سے ڈرو. اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے. دل میں کیا بات تھی؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا پہلے ہی وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ حضرت زید اور حضرت زینب کا جو ازدواجی تعلق ہے وہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گا. ان میں طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق کے بعد اللہ کے حکم اور حکمت کے تحت حضرت زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی. اب اس میں پھر کئی شرعی اور سماجی حکمتیں پوشیدہ تھیں، بالخصوص اس دور میں جب منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہیں سمجھا جاتا، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا. اور اس کی جو طلاق یافتہ ہوتی تھی، اس کی طلاق یافتہ بیوی کو حرام تصور کر کے کیا جاتا تھا نا. تو یہ اس باطل رسم کا خاتمہ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا دل میں ایک پہلو یہ بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے کہ حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کے مشورے سے ہوا تھا. حضرت زینب تو رضامند ہی نہیں تھیں. تو جب علیحدگی کی نوبت آ جاتی تو پھر لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہوتے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ لوگ کہیں گے یہ نکاح تو آپ کے مشورے سے ہوا، تو انجام طلاق پر ہوا. اور پھر طلاق کے بعد اب آپ سے ہی نکاح ہو گیا تو زبانیں پھر کیا کیا نہ کہیں گی. کیونکہ میں ابھی بتا چکی ہوں کہ عرب معاشرے میں متبنہ کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس کو جائیداد میں سے بھی حصہ دیا جاتا تھا. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا شدید مخالفت اور اعتراضات کا سامنا ہو سکتا تھا. اور یہی حکمت اللہ نے چاہی کہ لوگوں کے سامنے کھل کر ظاہر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے، آپ ڈرتے تھے لوگوں سے. اور زینب بھی راضی نہیں تھیں اور ان کے بھائی بھی راضی نہیں تھے، اس رشتے سے ہچکچا رہے تھے. مگر آپ کے کہنے پر راضی ہو گئے. تو اگر طلاق ہو جاتی تو لوگوں کے پھر اعتراضات اسی پر ہوتے ہیں، اسی کے خلاف باتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں جس نے یہ مشورہ دیا ہوتا ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی پر کسی قسم کا تردد تھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں حیا کا جو ایک وصف تھا، اس بنا پر آپ کے لیے یہ معاملہ فطری طور پر آپ کو بڑا حساس معلوم ہو رہا تھا. حالانکہ آپ کو یقین کامل تھا کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے. تو واللہ احق ان تخشى فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب زید نے ان کے نکاح کے بعد طلاق دے دی، انہوں نے عدت بھی پوری کر لی، تو زوجناکہا، یہ جو زوجناکہا کے الفاظ ہیں نا، اس سے مفسرین نے 2 مطلب لیے ہیں. کہ ایک تو یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے خود ہی حضرت زینب سے کروا دیا آسمانوں پہ. دوسرا ایک مطلب یہ بھی مفسرین لیتے ہیں کہ زوجناکہا ہم نے حکم دے دیا نکاح کا. لیکن زیادہ تر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اللہ نے خود ہی نکاح کروا دیا بغیر مہر کے.
ٹھیک ہے، آسمانوں پہ نکاح ہو گیا. اور اس میں کیا حکمت تھی کہ وہ جو ایک کلچر میں ایک رسم تھی، پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کرنا تھا. ما کان علی النبی، ما کان علی النبی، نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، من حرج، کوئی بھی حرج، کوئی گناہ یا کوئی تنگی، نہیں ہے نبی پر کوئی گناہ، فیما، ان باتوں میں، فرض اللہ لہ، جو فرض کر دی اللہ نے ان کے لیے، جو لازم کر دی اللہ نے ان کے لیے، یا جو مقرر کر دی اللہ نے ان کے لیے. ابھی اللہ کا حکم تھا نا، تو اس لیے پھر اب مخالفین کے جو پروپیگنڈے تھے اس کا بھی رد ہو گیا کہ یہ تو اللہ نے خود ہی کیا، یہ تو اللہ ہی کی حکمت تھی اس میں. نہیں ہے نبی پر کوئی بھی گناہ ان باتوں میں جو مقرر کر دی اللہ نے ان کے لیے، جو لازم کر دی اللہ نے ان کے لیے. سنت اللہ فی الذین، یہ دستور ہے، یہ طریقہ ہے، اللہ کا، فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں میں جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور ہے حکم اللہ کا، قدرا مقرر کیا ہوا، مقدورا ایک اندازے سے، یعنی تقدیر میں اللہ نے لکھ دی ہیں یہ چیزیں، اور ہے حکم اللہ کا مقرر کیا ہوا ایک اندازے سے. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے ایک حکمت اور مصلحت کے تحت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن عام لوگ تو ان مصلحتوں کو نہیں سمجھتے نا، اس لیے پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں. کوئی طلاق لے کر لڑکی آ جائے تو بہت باتیں بھی کی جاتی ہیں. اور ہے حکم اللہ کا، حالانکہ یہ پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کی پرسنل میٹرز میں، ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرے اور لعن طعن کا نشانہ بنائے ان کو. اور ہے حکم اللہ کا قدرن، مقرر کیا ہوا، مقدورہ ایک اندازے سے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، اس میں 3 طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیزیں اللہ نے لازم کر دی ہیں، فرض کر دی ہیں آپ پر، جیسے کہ حضرت زینب سے نکاح، آپ کے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ تھی حضرت زینب، تو ان سے نکاح یہ تو اللہ کی طرف سے لازم تھا. تو جو چیز جائز کام اللہ کی طرف سے مقرر کر دی ہے نا، ان میں کوئی دقت محسوس نہیں کرنی چاہیے. پہلے اللہ تعالیٰ کہ یہی دستور ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. انبیاء پر بھی لوگ اسی طرح اعتراضات کرتے تھے، پہلے دور میں بھی یہی طریقے تھے، لوگ پروپیگنڈے کرتے تھے، لیکن انبیاء نے تو اپنے جائز کاموں میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لیا. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کے جتنے بھی معاملات ہیں تقدیر میں لکھ دیے گئے ہیں ایک اندازے کے ساتھ، تو وہ اسی اندازے کے مطابق اپنے اپنے مقررہ وقت پر وقوع پذیر ہوتے رہیں گے. للذین یبلغون رسالات اللہ، جو اب آگے انبیاء کے بارے میں اللہ بتا رہے، جو یبلغون پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ اللہ کے پیغامات، وہ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات، ویخشونہ، اور وہ ڈرتے ہیں اس سے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں وہ ڈرتے کسی ایک سے، الا اللہ، اللہ کے سوا، وکفی باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے. یہ انبیاء کی صفت ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے پیغامات پہنچاتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ ہی کافی ہے اپنے بندوں کا حساب لینے والا. ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا، باپ، ابا کہتے ہیں ابا جان کو، باپ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا، باپ، احدن، کسی ایک کے، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، ولکن رسول اللہ، اور لیکن رسول ہیں اللہ کے، وخاتم النبیین، اور ختم کرنے والے ہیں نبیوں کا سلسلہ. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، رجال کہتے ہیں بالغ مردوں کو، ٹھیک ہے، تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. رجال، رجل کس کو کہتے ہیں؟
مرد کو، تو رجل کا اطلاق بالغ مرد پر ہوتا ہے. اس کے حاشیے میں لکھ لیں رجال کا مطلب ہے بالغ مرد. تو نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی ایک کے بعد تمہارے بالغ مردوں میں سے ہو، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور ختم کرنے والے ہیں انبیاء کا سلسلہ. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، لہٰذا زید کے بھی باپ نہیں. ٹھیک ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سامنے ہی ہے تاریخ، نبی علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد نرینہ تھی ان میں سے کوئی بھی بچہ سن بلوغ تک نہیں پہنچا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. اور بیٹے کتنے تھے؟ 3 بیٹے تھے. اور بچوں میں سب سے پہلے بیٹے کا نام تھا قاسم. قاسم پیدا ہوئے تو 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے. پھر عبداللہ پیدا ہوئے. عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا. ٹھیک ہے، ابھی اس دفعہ کے اس کے سیرت کے لیکچر میں میں نے بتایا، اور وہ بھی بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. تیسرے جو ان کے بیٹے تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نہیں تھے، باقی ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے ہی تھیں، 4 بیٹیاں بھی اور یہ 2 بیٹے بھی. تیسرے بیٹے کا نام تھا ابراہیم. وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، لیکن وہ بھی صرف 16 ماہ زندہ رہے. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. جہاں تک حضرت زید کا تعلق ہے وہ بالغ تھے، ان کی شادی بھی ہوئی، مگر وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں. منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، تو اس کی متعلقہ کے ساتھ پھر نکاح بھی جائز ہے. اور دوسرا اللہ نے یہ بتا دیا کہ وخاتم النبیین، آپ وسلم نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں. اچھا، ایک بات یہ کہ اللہ کا جو رسول ہے نا، روحانی طور پر چونکہ وہ روحانی طور پر ساری امت کا باپ ہوتا ہے. ایک شفیق باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے نا، تو اسی طرح نبی علیہ السلام روحانی طور پر تو امت کے باپ ضرور ہیں، لیکن نسبی آپ وسلم سے آگے نسب چلا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ذریعے اب جتنے بھی عربوں کے کلچر میں جاہلانہ رسمیں تھیں، جو بھی غلط باتیں تھیں، ان کو ختم کرنا تھا. تو اس رسم کو بھی اللہ نے ختم کیا، اور بہت ساری رسمیں حج کے دوران جو رسمیں تھیں ان کو بھی اللہ نے ختم کیا. کتنی عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں، ان سب کو اللہ نے ختم کیا. تو یہ سارے جاہلانہ رسوم ختم ہیں. کچھ کو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی ختم کیا، کچھ کو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ چیزیں جائز ہیں، یہ ناجائز ہیں. تو نبی علیہ السلام کیا ہے؟ آپ کا لقب خاتم النبیین، اور اس پر ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا نا، تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. اس واضح فرمان کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ان میں ایک تو مسیلمہ کذاب تھا، اور ایک تھا اسود عنسی، جن سے پھر صحابہ اکرام نے جن کا قلع کما کیا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو خود نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرے بعد 30 دجال اور کذاب آئیں گے، یعنی 30 ایسے لوگ اور آئیں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں. لیکن یاد رکھو کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور لوگ ان کے چکموں میں آئیں گے بھی. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جو تعداد ہے جس کے پیروکار سب سے زیادہ ہے نا، وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی. یہ اصل میں ہندوستان میں بویا جانے والا انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا. ٹھیک ہے، انگریز نے اس کو پش کیا تھا تو اس نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس کی بھی فالوورز اور پیروکار جو ہیں موجود ہیں اس وقت دنیا میں. اور اگر آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کی کتابیں آپ پڑھیں، ہاں اگر آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں نا، تو آپ کہیں گی کہ بھئی ہم تو اس کو اچھا انسان ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، تو اس کو نبی کون مانتا ہے؟ عبداللہ کہہ رہے ہیں امی وہ بتائیں بچیوں کو اس کی موت کیسی ہوئی. اور نظمیں مشہور ہے نا،
اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی گندگی میں گر کے مرا تھا نا یہ. تو انبیاء کی موتیں نہ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں نہ موت ایسی ہوتی ہے. اچھا اس کا ایک فرشتہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پر جو فرشتہ آیا تھا وہ تو حضرت جبرائیل امین تھے نا. تو لوگوں نے اس سے سوال کیا تو تمہارے پاس فرشتہ کیسے آتا ہے, تمہارے فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. تو لوگوں نے کہا یہ کیسا عجیب نام ہے حضرت جبرائیل امین, تو سمجھ میں آتا ہے یہ ٹیچی ٹیچی کا کیا مطلب ہے. تو اس نے کہا یہ جو میرا فرشتہ ہے وہ اصل میں ٹچ کر کے آتا ہے اور ٹچ کر کے جاتا ہے. ایسی مضحکہ خیز باتیں اس کی کتابوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کہیں گے ہم تو اس کو اچھا انسان بھی ماننے کو تیار نہیں, تو کون لوگ ہیں جو نبی مانتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کیڈٹ کالج حسن عبدال میں ہم نے زندگی گزاری ہے. وہاں پہ ایک پروفیسر آگے تھے جو کہ قادیانی تھے. ہمارے والد صاحب حق تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, انہوں نے بڑا رول پلے کیا تھا اس کو نکالنے میں, اور روز ان کو بلایا جاتا تھا آفیسز میں, اور پنڈی تک میں ان کی پیشیاں ہوتی تھیں. ہوا اس طرح سلسلہ اس طرح شروع ہوا تھا کہ ابو کو کیا پتہ چلتا کہ یہ قادیانی ہے. وہ سلسلہ اس طرح شروع ہوا تھا کہ ہمارے جو کیڈٹ کالج حسن عبدال ہے نا اس میں 6 ونگز بنی ہوئی ہیں. ونگز کا مطلب ہے ہاسٹلز, جس میں جو ہے لڑکے سٹے کرتے ہیں, پڑھنے والے لڑکے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کیڈٹ کالج حسن عبدال جس میں پورے پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے مکھن اور ملائیاں یعنی ایلیٹ کلاس طبقہ وہاں آتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے. تو جو ونگ کے ساتھ بنگلے ہوتے ہیں نا وہ ان پروفیسرز کو دیے جاتے ہیں جو پھر لڑکوں کو ڈسپلن بھی رکھتے ہیں, ان کو لائبریری میں بھی لے کے جاتے ہیں, ان کو لیبز میں بھی لے کے جاتے ہیں, ان کو کلبوں میں بھی لے کے جاتے ہیں, اور ان کو کہا جاتا تھا ونگ ماسٹر. تو یہ جو قادیانی پروفیسر آیا تھا یہ ونگ ماسٹر تھا. اب یہ جب بچوں کو لائبریری میں لے کے جاتا تو وہاں ان کو بڑی عجیب و غریب کتابیں دیتا تھا مطالعے کے لیے. اب یہ جو ونگ ماسٹر ہوتے ہیں نا اپنی مرضی سے کتابیں سلیکٹ بھی کرتے اور بچوں کو دیتے پڑھنے کے لیے, یہ ان کی ذمہ داری میں شامل تھیں یہ چیزیں. تو لڑکوں کو بڑا عجیب سا لگا, اتنا اسلام کا تو مطالعہ نہیں ہوتا ان لوگوں کا, لیکن اتنا تو ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہیں. چنانچہ وہ آئے ابو کے پاس, انہوں نے ڈسکس کی کہ یہ جو ہے اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا پروفیسر کا, وہ ہمیں اس طرح کی بکس دیتا ہے, اس طرح کے لٹریچر دیتا ہے جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ابو نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ تو قادیانی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ برطانیہ میں اپنا جو بیٹھا ہوا ان کا تھا خلیفہ, اس کے بیانات بھی ان کو سناتا تھا. تو پھر ابو نے اس کے خلاف ایکشن لیا, بڑا شور شرابہ ہوا, اور جو ہے اس کو پہلے تو سب سے پہلے جو ونگ ماسٹر تھا نا اس کو اس عہدے سے ہٹایا. پھر اس کو نکال نہیں رہے تھے تو ابو نے کہا میں اس کو اس دم تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو نکالا نہیں یہاں سے, یہ تو باقاعدہ پرچار کر رہا ہے, تبلیغ کر رہا ہے. تو آخری دم تک ابو اس کے لیے لڑتے رہے اور اس کو نکال کر دم لیا. تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے نا کہ اتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو کہ اس کو نبی مانتے ہیں, حالانکہ قرآن کا واضح حکم ہے وہ خاتم النبیین, اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. الحمدللہ یہاں پہ 5واں رکوع مکمل ہوا ہے, 6واں رکوع شروع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اذکروا اللہ تم یاد کرو اللہ کو, ذکرا کثیرا کثرت سے یاد کرنا. اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا. ذکر میں نا کثرت مطلوب ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تب کب پورا ہوگا, کثرت سے ذکر کب ممکن ہے, جب ہم اللہ کو ہر حال میں یاد کریں, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, ہر وقت اللہ کو یاد کریں, تو یہ تب پورا ہوگا. وَسَبِّحُوهُ اور تم تسبیح بیان کرو اس کی, بُکْرَةً وَأَصِیلًا صبح اور شام کو. صبح اور شام کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں نا اس میں پھر وہ فرشتوں کی حاضری کا بھی وقت ہوتا ہے, فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان اوقات میں خصوصاً تاکید ہے کہ ان اوقات میں اللہ کو پھر زیادہ یاد کرو. اور ان اوقات میں نبی علیہ السلام سے بھی بہت سارے اذکار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے.
تو ہمیں چاہیے ان کو فالو کریں جو مسنون اذکار کے نام سے معروف ہیں، اور تم تسبیح بیان کرو اس کی صبح اور شام کو۔ هو الذی، وہی ہے جو یصلی علیکم، رحمت بھیجتا ہے تم پر۔ اچھا، صلاۃ کا مطلب پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں صلاۃ کا جو لفظ آیا نا، اس کے بہت سارے مفہوم ہیں۔ صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہے، صلاۃ کا مطلب رحمت بھی ہے، اور صلاۃ کا مطلب درود بھی ہے۔ تو جہاں صلاۃ کا لفظ اللہ، اس صلاۃ کے لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیجنا۔ جہاں صلاۃ کے لفظ کی نسبت ملائکہ کی طرف ہوگی تو وہاں ہوگا دعا کرنا، اور جہاں صلاۃ کا لفظ اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا درود بھیجنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ کی طرف نسبت ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ رحمت بھیجنا۔ وہی ہے جو یصلی، رحمت بھیجتا ہے، علیکم تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی۔ فرشتے کیسے رحمت بھیجتے ہیں؟ فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی آیا ہوگا کہ فرشتے وہ کون سے مسلمان ہیں جن کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں؟ تو اس کے لیے کچھ اعمال بتائے گئے ہیں کہ جو لوگ یہ اس طرح کے اعمال کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ ہاں، ایک تو جیسے ہم ابھی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے نا، کوئی کدھر ہے کوئی کدھر ہے، لیکن سب خیر کے کاموں پر ہیں جمع۔ تو جو بھی لوگ ذکر اور علم کی مجلسوں میں ہوتے ہیں، خیر کے کاموں پر جمع ہوتے ہیں نا، فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ لوگ جو مسجد آتے ہیں اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مریض کی عیادت کے لیے جانے والوں کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور اگلی نماز تک کا انتظار کریں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر دین کے کاموں میں اور تکالیف جب ان پر آتی ہیں، آزمائشیں آئیں، تو اس میں ثابت قدمی اور استقامت دکھانے والوں کے لیے بھی فرشتے رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ اللہ کی فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالے تمہیں من الظلمات الى النور، اندھیروں سے نور کی طرف، شرک کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ہے ایمان والوں پر رحم کرنے والا، اور وہ ہے ایمان والوں پر مہربان۔ تحیتہم، دعا ان کی، یوم یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے ان سے، سلام، سلام ہوگی، ملیں گے اس سے یعنی اللہ سے ملیں گے۔ دعا ان کی جس دن وہ ملاقات کریں گے اللہ سے، سلام، سلام ہوگی۔ تحیہ کا لفظ میں نے بتا دیا ہے، تحیہ اصل میں ملاقات کے وقت کا جو ہوتا ہے نا، ملاقات کے وقت کی دعا اس کو کہتے ہیں۔ اصل میں اس کا مطلب ہے زندگی کی دعا دینا۔ تو یہ لفظ جو مشہور ہوا اس لیے کہ جو بھی قومیں جب آپس میں ملتی ہیں تو جن کلمات کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو دعا دیتی ہیں نا، اس کے لیے تحیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہندو ملتے ہیں تو نمستے کہتے ہیں، مسلمان ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، اور اسی طرح ہر قوم کا اپنا رواج ہے، تو ان سب کو تحیہ کہتے ہیں، ملاقات کے وقت کی دعا جو ہوتی ہے۔ تو جو مسلمان قیامت کے دن ملاقات کریں گے تو ان کا تحفہ دعا کیا ہوگا؟ سلام، اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، اور فرشتے بھی سلام کریں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کیا ہے اس نے ان کے لیے عزت کا اجر۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیا، اور بلانے والا، الی اللہ بإذنہ، اللہ کی طرف اس کے حکم سے،
وسراجا منیرا، اور روشن چراغ، سراج کہتے ہیں چراغ کو، اور منیرا کہتے ہیں روشن کو، منور روشن، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور روشن چراغ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا، وہ گواہی کیا ہوگی؟ وہ جس کے بارے میں آپ نے سورۃ النساء میں پڑھا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہر امت پر اللہ ایک گواہ لائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ لائے گا، تو وہ گواہی کیا ہوگی کہ میں نے جو آپ کا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو یہ شہادت، تو شہادت یہ جو ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں امت کے جن اعمال کو دیکھا نا، ان کی گواہی دیں گے، لیکن بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے متعلق آپ کو خبر نہیں ہوگی۔ اور اس کی تائید ایک حدیث بھی کرتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر ہوں گے، لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ آپ کے پاس پانی پینے کے لیے آنا چاہیں گے، لیکن اللہ کے فرشتے ان کو راستے سے ہی روک دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ فرشتوں ان کو آنے دو، یہ میرے ساتھی معلوم ہوتے ہیں۔ تو فرشتے جواب دیں گے آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیسا بگاڑ پیدا کیا، کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر دی۔ تو بعض لوگ نا شاہد کا مطلب لیتے ہیں حاضر ناظر، تو شاہد کا معنی حاضر ناظر نہیں ہے، کیونکہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا اس کی نفی کی گئی ہے۔ مثلا سورہ قصص میں آپ نے پڑھ لیا ہے، جب اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا تو آپ کوہ طور کے مغربی کنارے پر نہیں تھے، وما کنت من الشاہدین، اور آپ وہاں حاضر بھی نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غلط مطلب ہے جو وہ کرتے ہیں حاضر ناظر۔ ہدایت کا روشن چراغ، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بلانے والا اللہ کے حکم سے، تبلیغ کے لیے اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا، اور سراج منیرا، روشن چراغ بنائے۔ روشن چراغ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہوتے ہیں نا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر جہالت کی، کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں۔ پھر آگے بھی ہم دیکھتے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لے کے پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے چراغ دنیا میں پھیل گئے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ روشن رہیں گے۔ اتنا کافی ہے آیت نمبر 46 تک، کیونکہ ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔